خوش آمدید ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے ہم اس سلسلے میں مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے شملہ ایگریمنٹ کیا، اس میں بھی ایک شک، اس کا بھی نمبر 6 ہی بنتا ہے، ہم نے ڈال دی یا ہم سے ڈلوا دی گئی کہ پاکستان اور بھارت اپنے مسائل از خود طے کریں گے، کسی انٹرنیشنل فورم میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا بین الاقوامی برادری میں یا یو این او میں جانے کے لیے ہمارے لیے پابندیاں نہیں پیدا ہوگی؟ محترم قریشی صاحب، ہندوستان نے اتنا جھوٹ بولا کہ اس کو ہم سچ سمجھتے ہیں۔ شملہ سمجھوتا، آپ دنیا کی کوئی بھی لیگل ڈکشنری کھولیں، شملہ سمجھوتا بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ یو این چارٹر جس کو ہندوستان نے بھی تسلیم کیا ہے اور پاکستان نے بھی تسلیم کیا ہے، یو این چارٹر کے 3 آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 31، آرٹیکل 34، آرٹیکل 103، 3 آرٹیکل ہیں یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے، اور ان چارٹر کی لینگویج بالکل ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ کہتے ہیں یہ چارٹر، اگر 2 ملکوں کے درمیان اختلاف ہے، اور اختلاف کس بات پر ہے کہ ان کا ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے اور ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز چارٹر، 2 ملکوں کے درمیان اختلاف ہے، ان کا ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے اور وہ میچ نہیں کرتا ہے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے ساتھ جو ان کا آپس میں ہے، تو کون سا ایگریمنٹ سپرسیڈ کرے گا، کس کو کرے گا؟ The language of Article 103 of United Nations Charter is the agreement under this charter which is United Nations shall prevail۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس میں اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن اگر شملہ ایگریمنٹ میں ہندوستان اور پاکستان نے ایگری بھی کیا کہ اب ہمیں یونائٹڈ نیشن میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ بائنڈنگ نہیں ہے، اس لیے کہ دیٹس اے بائی لیٹرل ایگریمنٹ، اٹس ان وائلیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے ایگری کیا ہے کہ کشمیر ریمینز دا پارٹ آف دا انٹرنیشنل ایجنڈا آف دا سیکورٹی کاؤنسل، تو شملہ ایگریمنٹ کین ناٹ سپرسیڈ دا انٹرنیشنل ایگریمنٹس۔ لیکن دوسری اور اہم بات، یہ جو آرٹیکل 1 ہے آف دا شملہ ایگریمنٹ، آرٹیکل 1 دوسرا نہیں، آرٹیکل 1، اس کی ایگزیکٹ لینگویج ہے the relationship between India and Pakistan shall be governed under the purposes and the principle of United Nations Charter۔ This is the very first article of Shimla Agreement۔ The relationship between India and Pakistan shall be governed under the purposes and the principle of United Nations Charter۔ جو آخری آرٹیکل ہے، بائی دی وے شملہ ایگریمنٹ اتنا بڑا نہیں ہے، اٹ از جسٹ 1800 ورڈس، 1.5 پیج پر مشتمل ہے، کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، گوگل پر جائیے، یہ بھی دیکھ لیجیے۔ جو لاسٹ آرٹیکل ہے شملہ ایگریمنٹ کا، it says Kashmir remains to be one of the most outstanding issue between India and Pakistan۔ First of all, it is not the integral part because Shimla agreement says it remains one of the most outstanding issue، اور یہ آپ کو بند نہیں کرتا ہے اقوام متحدہ پر جانے کے لیے، because it says the relationship shall be governed under the purposes and the principle of the UN Charter۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے خیر خواہوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ آج اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اسلام آباد اور نیو دہلی میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ان وائلیشن ہے انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے جو سیکورٹی کاؤنسل اور یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان میں تسلیم ہوئے ہیں، یہ بائنڈنگ نہیں ہے، کشمیریوں پر کوئی بھی پریشر نہیں ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی، یہ آپ تسلیم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اگر یہ اس کا اسپرٹ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہوگا، then it is not binding on the Kashmiris۔ So this is the language of the international law کہ کوئی بھی بائی لیٹرل ایگریمنٹ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو انٹرنیشنل لا ہے، ایک لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں۔ 93,000 سے زائد افراد نے جام شہادت نوش کیا، 10,000 سے زائد غائب ہیں، مار دیے گئے یا عقوبت خانوں میں ہیں۔ ان لوگوں کی قربانیوں نے کشمیر کو ایک بار پھر زندہ کیا، پھر 9/11 کے بعد کچھ کمی آئی، اور اب شیخ عبدالعزیز صاحب کی شہادت کے بعد پھر کشمیری جو ہیں وہ باہر ہیں اور سامنے ہیں۔ اس صورتحال کو کیا امریکہ محسوس کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر شہید ہو گئے، اینڈ آئی ایم ریئلی کوٹنگ دا ڈاکومنٹیشن آف انڈین NGOs، اس کے مطابق 45,000 سے زیادہ ہماری وہاں مائیں جو ہیں بیوہ ہو گئی، 1.25 لاکھ سے زیادہ ہمارے بچے وہاں پر یتیم ہیں، 7 لاکھ سے زیادہ وہاں پر فوج موجود ہے۔ اگر کسی کو شک ہے کہ میں جو آپ سے کہتا ہوں 7 لاکھ کیا یہ ممکن ہے،
واشنگٹن پوسٹ نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے، واشنگٹن پوسٹ جو دنیا کا دوسرا تیسرا بڑا اخبار ہے، اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا کہ کشمیر کے اندر ہندوستان کی 2/3 آف اے ملین آرمی ہے۔ 2/3 آف اے ملین ہوتا ہے 6,67,000، لیکن اس 7 لاکھ کی فوج کی موجودگی میں 1 لاکھ لوگوں کی شہادت کے باوجود ہندوستان نے اتنا ظلم کیا وہاں کشمیر کے اندر، لیکن ایک بات وہ نہیں کر سکے کہ وہ کشمیریوں کا جو ول تھا، ان کا وہ جو ول پاور تھا، اس کو بریک نہیں کر سکا۔ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ ہندوستان ٹائمز نے مقبوضہ کشمیر میں ایک سروے کیا، وہ کبھی 1947 میں نہیں کیا، وہ اگست آف 2007 کو کیا، بلکہ 13 اگست 2007 کو انہوں نے اس کو ریلیز کیا۔ اس میں ایک سمپل کوسچن تھا کہ آپ کیا چاہتے؟ ہندوستان ٹائمز نے اپنے سروے میں کہا کہ 87% کشمیریوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کی غلامی سے نجات چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا کشمیر کے اندر بالکل وہاں کلیئر کٹ میسیج دیا ہے لوگوں نے۔ ابھی جو آپ نے شہید کی بات کی شیخ عبدالعزیز صاحب کی، بلکہ آج تک پچھلے 4-5 دنوں میں 37 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری آج بات ہوئی سری نگر، آج 4 لوگ شہید ہو گئے۔ کل جو شہید شیخ صاحب کی قرآن خوانی تھی وہاں پر 2 لوگ شہید ہو گئے وہاں پر۔ لیکن جو کشمیریوں کا عزم ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ کم ہوتا نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے کہا 10,000 لوگ ہیں، امریکہ کیا کرتا ہے؟ امریکہ نے اپنی جو ان کی وزارت خارجہ کی حقوق انسانی سے متعلق اینول رپورٹ ہوتی ہے، وہ ریلیز ہوئی مارچ آف 2008 میں۔ وہ مارچ یا فروری میں ہر سال شائع ہوتی رہتی ہے۔ جو لیٹسٹ رپورٹ تھی وہ مارچ آف 2008 میں شائع ہوئی۔ اس میں انہوں نے بالکل تذکرہ کیا 2 اہم باتوں کا۔ ایک تو یہ کہا کہ وہاں کشمیر میں 8 سے 10,000 لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں آیا ہے۔ اور دوسری اہم بات انہوں نے کہی کہ وہاں فیک انکاؤنٹر ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے، وزارت خارجہ امریکہ کی اپنی رپورٹ ہے، وہاں فیک انکاؤنٹر ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہندوستانی آرمی نے اعلان کیا ہے اگر کوئی کسی ٹیررسٹ کو پکڑے ہم اس کو 50,000 روپے دیں گے، تو وہ ایک انسینٹیو ہے وہاں کی آرمی کے لیے۔ لیکن جب ان کو کوئی ٹیررسٹ نہیں ملتا ہے، وہ کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں 20 سال کا ہے 25 سال کا ہے، اس کو پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور ایک کلاشن کو اس کے جیب میں ڈالتے ہیں۔ کہا تھا یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، جو ان کی سالانہ رپورٹ ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں دنیا کی جو برادری ہے اس کا ضمیر اتنا کھپتا نہیں ہے، لیکن اتنا بیدار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں کشمیر کے بارے میں۔ تو امریکہ جو ہے وہ، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جب یہاں پر پاکستان کی طرف سے آپشنز پیش کیے گئے ہندوستان کو، کچھ لچک دی گئی ہندوستان کو کشمیر کے بارے میں، مجھے خود وہاں کے بہت سارے ذمہ داروں نے کہا کہ اگر ہندوستان کی طرف سے ریسپراسٹی نہیں آتی ہے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے اس پر کیا 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 نہیں کہا آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ ہے کہ اس حد تک ان کے پاس احساس تھا کہ اگر لچک ہر طرف سے آتی ہے وہ اسٹرنگتھ ہوتی ہے، اگر لچک ایک طرف سے آتی ہے وہ اسٹرنگتھ نہیں ہے، وہ تو ویکنس ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے امریکہ کے اندر ہماری ذمہ داری ہے، کشمیری امریکنز کی ذمہ داری ہے۔ بائی دی وے جو ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں وہاں امریکہ میں، چونکہ آپ کی چینل کو تو پوری پاکستانی قوم دیکھتی ہے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اللہ کی قسم اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح تک اجاگر کرنے میں۔ یا اسلام آباد میں آپ کیا کرتے کیا نہیں کرتے اس کی بات میں نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کے لوگ جو واشنگٹن میں ہیں، جو نیو یارک میں ہیں، وہاں ہم ایک مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے وہ دن بھی یاد آتا ہے کہ واجپئی صاحب کی کلنٹن کے ساتھ ملاقات تھی۔ یونائٹڈ نیوز آف انڈیا ہندوستان کی خبر رساں ایجنسی ہے، انہوں نے اپنا ایک ڈسپیچ بھیجا اور اس میں کہا کہ 9,500 کشمیری وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے جب واجپئی صاحب کی کلنٹن صاحب کے ساتھ ملاقات تھی۔ جب میں نے دیکھا اس میں 28 سے زیادہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ نہیں تھے۔ جب میں نے ان کا شکریہ ادا کیا ان کی وہ آزاد کشمیر سے ان کا تعلق تھا، جب میں نے دیکھا کہ اس میں تو واقعی مسلم لیگ پاکستان کے لوگ تھے، میں نے ان کا شکریہ کیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اس میں پیپلز پارٹی آف پاکستان کے لوگ تھے، میں نے شکریہ ادا کیا اس میں جماعت اسلامی آف پاکستان کے لوگ تھے، میں نے شکریہ ادا کیا کیونکہ میں نے دیکھا لوگوں کو ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا۔ ایک بہن نے ہاتھ کھڑا کیا، خدا کی قسم میں اس کو جانتا تھا، وہ میریلینڈ سے ہے، اس کا نام الفریڈ گل ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر فائز صاحب میں لاہور سے ہوں لیکن میں ایک کرسچن ہوں۔ یعنی اس کی فکر کیے بغیر
آپ مسلمان ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، واشنگٹن میں آپ نے ہمارا سپورٹ دے دیا۔ ابھی ہماری انٹرنیشنل کانفرنس تھی اگست 1 کو، اس میں آپ کا ڈیلیگیشن تھا۔ خدا کی قسم مجھے اتنی وہاں پر امید پیدا ہو گئی۔ آحسن اقبال صاحب مسلم لیگ نواز شریف کی طرف سے وہاں پر تقریر کر رہے تھے، مس فرزانہ راجہ پیپلز پارٹی آف پاکستان کی طرف سے بول رہی تھی، انیسہ زیب طاہر خیلی پیپلز پارٹی شیر پاؤ سے تھی وہاں پر، سینیٹر محمد سعید MMA کی طرف سے وہاں پر آئے تھے، اور سینیٹر لیاقت صاحب بلوچستان جمعیت علماء اسلام کے آئے تھے۔ یہ لگتا تھا کہ جب آحسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ جو فرزانہ راجہ صاحبہ نے کہا، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ فرزانہ راجہ صاحب نے کہا، یہ جو آحسن اقبال صاحب نے کہا، یہ تو ہماری پارٹی کی بنیاد بڑی ہے۔ یعنی لگتا یہ تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر جو آڈینس ہے وہ یہ تاثر لے کہ ہمارا زیادہ کنٹریبیوشن پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستانی عوام کا، اور کشمیری عوام، کشمیری امریکنز جو یہاں سے آزاد کشمیر سے آئے ہیں، اور وہاں پر اسی لیے جو انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ڈیولپ ہوئی ہے امریکہ کے اندر کشمیر کاز کے لیے، تو یہ تو ہم مل جل کے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم مختصراً اب اس میں ایک سوال کو لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ذرا کم رہ گیا۔ اب کشمیر کے بارے میں پاکستان کی طرف سے بیک ڈور، بیک چینل ڈپلومیسی کے نام پہ کمزوری دکھاتے ہوئے 6 آپشن کا ذکر کیا گیا۔ ان آپشنز کا کچھ آپ بھی بتا سکیں گے، اور اس سے کوئی ہمارے موقف کو کوئی فائدہ پہنچا یا مزید ہم نے کمزوری دکھائی اور نرمی دکھائی؟ دیکھیں نا، بنیادی طور پر جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ بین الاقوامی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے، بین الاقوامی ڈپلومیسی میں 2 فریق نہیں ہوتے ہیں۔ جو بھی ایشو ہوتا ہے بین الاقوامی برادری میں ہمیشہ 3 فریق ہوتے ہیں، اور کشمیر میں 4 ہیں۔ وہ 3 کون ہوتے ہیں؟ ایک پارٹی ہوتی ہے، اور دوسرا دوسری پارٹی ہوتی ہے، اور تیسرا جو ان کی سلاسی کرتا ہے۔ جو آپ کی طرف سے فلیکسیبلٹی آپ نے شو کی، ہندوستان پر کسی نے کوئی پریشر نہیں ڈالا، یا اس کو کسی نے اس کے ساتھ کوئی لاجک پیش نہیں کی، اس کے ساتھ کسی نے ریزن آؤٹ نہیں کیا ادر دین پاکستان کہ آپ کو ریسپراسٹی شو کرنا ہوگی۔ انہوں نے کوئی ریسپراسٹی شو نہیں کی، آج تک نہیں کی، بلکہ ابھی جب ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سارک گئے، یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، 4.5 سال کے پیس پروسیس کے بارے میں جس میں پاکستان نے ہیومنلی جو پاکستان کے لیے ممکن تھا، اس نے اتنی لاچک شو کی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب نے کہا کہ ابھی آپ کے یہاں سے ٹیررزم ختم نہیں ہوا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جو محترم گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ہندوستان کے ایک جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں۔ یہ پالیسی جو پاکستان کی ہے، یہ آرٹیکولیٹ ہونی چاہیے واشنگٹن میں، ٹوکیو میں، لنڈن میں، دنیا کی ہر امپورٹنٹ کیپٹل میں اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 پوائنٹس اس نے کیے ہندوستان کے ایک اخبار کے سامنے۔ ایک تو اس نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، لیکن کور ایشو ہمارا ٹریڈ نہیں ہے، کشمیر ہے۔ یہ محترم گیلانی صاحب کے الفاظ ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مذاکرات ہم چلائیں گے، لیکن اس میں کشمیری قیادت کو شامل ہونا ہوگا۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی ہندوستان کے جریدے کو، جس کا اعادہ اس نے کیا یوم آزادی پاکستان پر 14 اگست کو، میں وہاں موجود تھا کنونشن سینٹر میں، اس نے کہا ہمیں کشمیر کا وہ حل قبول ہوگا جو کشمیری عوام چاہیں گے۔ یہ اگر پاکستان کی فارن پالیسی ہے، اینڈ آئی ایم شیور اٹ از بیکاز اٹ واز آرٹیکولیٹڈ بائی اے پرسن نو لیس امپورٹنٹ دین پرائم منسٹر ہمسیلف، یہ اچھی پالیسی ہے، لیکن اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے امپورٹنٹ کیپٹلز پر، بلکہ اقوام متحدہ کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ہمارا ایشو ہے اقوام متحدہ کا، تو بائی دی وے ہماری ملاقات ہوئی تھی قریش صاحب کے ساتھ جو وزیر خارجہ ہیں یہاں پر، انہوں نے بھی اس کا اعادہ کیا، اس کو ریپیٹ کیا جب وہ تعزیت کے لیے آئے تھے شیخ صاحب کے وہاں حریت کے آفس میں، انہوں نے بھی اس کو آرٹیکولیٹ کیا۔ کشمیری میں دا کور ایشو، جو کشمیر کی قیادت ہے اس کو انکلوڈ ہونا مذاکرات میں، اور کشمیری عوام کی خواہشات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ڈاکٹر فائز صاحب سے گفتگو تو ابھی تشنا ہے اور وقت بہت کم ہے، اسی کے ساتھ عبدالودود قریشی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔